اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک پینل کو. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب محمد اسفر SRM جو کہ سابق منسٹر آف اسٹیٹ ہے فار انویسٹمنٹ, اور جناب اسد علی شاہ معاشی امور کے ممتاز ماہر ہیں. اسفر بھائی پہلے آپ بتا دیجیے, کیونکہ آپ نے ہینڈز آن کام کیا ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں کام کیا ہے پاکستان کی انویسٹمنٹ کے لیے, یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم نے بجٹ دیکھا ہے اور بجٹ میں جو ہے وہ کافی انسینٹیو جو ہے, ایک اپیرنٹلی جو ایک تاثر بالکل سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ طویل عرصے کے بعد ایک پرو بزنس بجٹ آیا ہے. ڈیفینیٹلی اس میں بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اگر ہمیں نئی بگننگ کرنی ہو انویسٹمنٹ کی پاکستان میں, ایک تو لوکل بھی اور فورن انویسٹمنٹ بھی, FDIs اگر بلانے ہو, تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک مناسب بگننگ ہوئی ہے ود دس بجٹ؟ کامران بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میکرو اسٹیبلٹی آئی ہے اور اس بجٹ میں کچھ اسٹیپس بہت اچھے ہیں اور اوور آل ایک فرینڈلی بجٹ ہے, اور ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ چاروں طرف سے اس کا ایک اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا فیڈرل بجٹ نہیں ہے. اگر ہم انویسٹمنٹ کلائمیٹ اور انویسٹمنٹ کی اٹریکشن کی بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک ایڈہاکزم اور فائر فائٹنگ ہے. اور یہ جو نمبرز آپ نے ابھی بتائے, اگر آپ پچھلے صرف 25-30 سال کے نمبر دیکھیں, پچھلے 35-40 سال کے نمبرز دیکھیں, تو پچھلے 25 سال میں آن ایوریج ہم کوئی $2 بلین FDI اٹریکٹ کرتے ہیں, جو پچھلے 2 سال سے فردر کم ہو گئی ہے. $1.92 بلین تھی 2023-24 میں, اور اب اس کے بعد لاسٹ ایئر یہ 1.82 بلین تھی, اور ابھی جو آج نمبر آیا اسٹیٹ بینک سے آج کی تاریخ میں ٹل مئی, تو وہ ہے $1.6 بلین. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سال بھی تقریباً 1.8-1.5 بلین پہ ختم کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں SIFC, میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ ایک بہت اچھا کانسیپٹ ضرور ہے, لیکن ہم جو انویسٹمنٹ انفراسٹرکچر بنانا چاہ رہے ہیں وہ فلاڈ ہے. اس کی جو واحد جو آن وے فارورڈ ہے وہ یہ کہ جو ایک سویلین اسٹرکچر ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, جو ایک بہت ڈاؤن گریڈ ادارہ ہو گیا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہے, اس کی ری اسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اس کے آرڈیننس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, وہاں پہ ملٹری کے رول لانے کی ضرورت ہے. SIFC اور جو BOI کا مرجر ہو رہا ہے, اس میں SIFC کو BOI کے ساتھ کام کرنا چاہیے, BOI کو SIFC میں مرج نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں بات ڈیٹا کی بیس پہ اور فیکٹس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ SIFC اور BOI 2 ادارے کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کے 6 ادارے کام کر رہے ہیں, 2 ادارے یہ ہیں اور پھر 4 پروونشل بورڈز ہیں. تو 6 ادارے جو ہیں وہ 6 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں ایک آبجیکٹو کے لیے کام کر رہے ہیں. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ آبویسلی سب سے بڑی رکاوٹ تو یہ ہے کہ جب بزنس تو اس وقت آئے گا, انویسٹمنٹ تو اس وقت آئے گی جب اس کے پیسے بنیں گے. تو جس ملک میں اس لیول کی ٹیکسیشن ہی مضبوط ہو, تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ سوچے گا بھی نہیں, یہ تو بیسک چیز ہے, اس کو آدھے منٹ کی گوگل میں پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں پیسے نہیں بنیں گے. اچھا, اب اس بجٹ کے بعد جو ہے کچھ ہم نے اس میں بہتری ہم نے دیکھی ہے, آثار دیکھے, کچھ میں بھی چھوٹی مگر ایک بگننگ ہوئی ہے. تو وہ جو سب سے بڑی دیوار تھی وہ کتنی اس میں گری ہے, یا کتنی اس میں بہتری آئے گی اس بجٹ کے بعد؟ جسٹ بجٹ فوکسڈ جو ہماری بات ہے اس میں لوکل انویسٹمنٹ کی بھی ہم بات کریں, کیونکہ جب تک ڈومیسٹک نہیں آئے گی تو فارنر کب آئے گا؟ ہمارا تو ڈومیسٹک کا بھی پرابلم ہے. تھینک یو, بہت شکریہ کامران صاحب. پہلے تو میں آپ کو ایک اور پرسپیکٹو دے دوں کہ دیکھیں اوور آل جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اراؤنڈ 14.4% آف دا GDP اس سال ہے, وہ تقریباً 16 ٹریلین روپیز بنتا ہے. اچھا, اس میں FDI جو ہے, جو اظفر بھی بات کر رہے تھے, دیٹ از کمز ٹو اراؤنڈ اونلی 3% آف دی ٹوٹل انویسٹمنٹ. تو دیکھیں FDI جو ہے دیٹ از ویری کلیئر, یہی لیول رہا ہے. میرے خیال میں ہمارا فوکس ہمیں صحیح کرنا چاہیے.